اس عرض مقدس کے بارے میں مختلف احادیث میں آپ نے بیان فرمایا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ فرمایا اس سرزمین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما، ہمارے شام میں ہمیں برکت دے، ہمارے یمن میں، اور آپ نے یہی کلمات 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ یمن اور شام یہ علاقے فلسطین کے آس پاس کے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ کچھ لوگ عمود الکتاب یعنی ایمان کو لے گئے اور انہوں نے ملک شام کا قصد کیا۔ جب جب بھی فتنے پھیلیں گے تو شام میں امن و سکون رہے گا۔ اسی طرح معراج کے واقعے کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر جایا گیا، یعنی اسی کو مسجد بیت المقدس، بیت المقدس یا مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ وہاں اپنی 2 گانہ نماز پڑھی اور انبیاء کی امامت فرمائی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا۔ تو اس اعتبار سے بھی ہم مسلمانوں کا اس سرزمین سے بڑا گہرا رشتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت دمشق اور بیت المقدس کے اطراف جہاد کرتی رہے گی، لیکن اس جماعت کو نیچا دکھانے اور اس جماعت کی مخالفت کرنے والے اس جماعت کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے اور قیامت تک حق انہی کے ساتھ رہے گا۔ ایک دوسری روایت ہے، حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ رسول اللہ ایک چھوٹے سے خیمے میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مجھے قیامت کی 6 نشانیاں بتائیں، اور ان 6 نشانیاں یہ ہیں کہ پہلا یہ کہ میری موت ہو جائے۔ گویا نبی اپنے بارے میں فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں یہ کہ جب تک نبی باقی رہیں گے قیامت نہیں آئے گی۔ دوسری نشانی ہے کہ بیت المقدس کی فتح ہو۔ بیت المقدس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوا، پھر اس کے بعد کئی سال تک آزاد رہا، پھر اس کے بعد عیسائیوں کا قبضہ ہوا، اس کے بعد حضرت سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فتح کیا اور یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ اس کے بعد سے گویا جب جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم، پہلے جنگ عظیم، یہاں کے رہنے والے باشندے قربانیاں دیتے رہے۔